جی السلام علیکم 603 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. 600 کا ہنسا عبور کر لیا ہے. جتنے گزشتہ ایپیسوڈز ہیں وہ ایک فروٹ کاکٹیل کی طرح ہیں جس میں سوشل لائف، گولڈن ٹپس، اولڈ سینگز، کرنٹ افیئرس، نعت شریف، پوئٹری، غزل اور مختلف موضوع. اس ایپیسوڈ میں آپ کو جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک کہانی ہمیں پڑھائی جاتی تھی کہ بادشاہ نے اپنی بیگم کے لیے سوٹ سلوانا تھا. کپڑا بڑا مہنگا تھا تو درزی کے پاس گئے. اس وقت یہ بات عام تھی کہ درزی کپڑا چرا لیتے ہیں. بادشاہ نے بہتر سوچا کہ درزی کو محل کے اندر بلا لیا جائے اور وہیں پہ سوٹ سلوا کے درزی کو فارغ کر دیا جائے. درزی بھی ہوشیار تھا. اس تک جب بات پہنچی تو اس نے بھی ٹھانی ہوئی تھی کہ میں نے اپنا کام دکھانا ہی دکھانا ہے. بادشاہ نے اسے اپنے محل میں طلب کیا لیکن جو ٹیلر تھا وہ پوری پلاننگ کر کے آیا ہوا تھا. اس نے اپنے برخوردار کو کہا کہ تم گھر سے کھانا لے کے آنا اور میں یہ کہہ کر تمہیں دور سے جوتا ماروں گا کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئے ہو. اور اس جوتے کے اندر وہی جو مہنگے کپڑے کا ٹکڑا ہوگا وہ میں نے چھپایا ہوگا. تم جوتا اٹھا کے کھانا رکھ کے بھاگ جانا. اور ہوا بھی یوں ہی کہ اس نے کہا بادشاہ سلامت سے کہ میں کھانا گھر کا کھاؤں گا، یہ میری ایک شرط ہے. سلائی میں محل میں بیٹھ کے کروں گا. اس طرح بادشاہ راضی ہو گیا. ٹیلر کا برخوردار کھانا لے کے آیا. وہی کہانی دہرائی گئی جو پری پلانٹ تھی. اس نے جوتا اٹھا کے پھینکا. ٹیلر کا بیٹا جوتا لے کے بھاگ گیا. کپڑا اس کے اندر تھا. اس طرح جب 4-5-6 ماہ گزر گئے تو ٹیلر نے سوچا کہ اب تو معاملہ دب گیا ہے، اب تو سب بھول بھال گئے ہیں. اس نے جو کپڑا بچا تھا اپنے چھوٹے بچے کا یا بچی کا اس میں سے سوٹ سل دیا. اب وہ جب پہن کے باہر نکلی تو محل کے کچھ لوگوں کی نظر پڑ گئی کیونکہ کپڑا بڑا قیمتی تھا. بادشاہ کے علاوہ اس تک کسی کی رسائی نہیں تھی. اس طرح معاملہ چلتا چلتا بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے اس درزی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے تو تمہیں محل میں بلا کے سخت سیکیورٹی میں سلائی کرنے کو کہا تھا، پھر یہ تم نے ایک تو میرے اعتماد کو دھوکہ دیا، لیکن میں داد دیتا ہوں کہ تم نے اس کے باوجود بھی کپڑا چرا لیا. تو درزی نے سارا واقعہ بیان کر دیا. بادشاہ سن کے بہت خوش ہوا، اسے معاف کر دیا. بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے وہ بڑے دل والے ہوتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے. اس طرح ایک ہم کہانی پڑھتے تھے کہ بچے نے آ کے گھر میں بتایا کہ میں بنیے کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا، حالانکہ اسے ٹھوکر بھی نہیں لگی لیکن وہ گر گیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں گرا. لڑکے کی والدہ نے اسے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر گرتا ہے، ایسے نہیں گرتا. ہوا یوں
کہ جب دونوں گلی میں سے گزر رہے تھے اس کو کہیں اس وقت کا ایک پیسہ گرا ہوا نظر آ گیا۔ بنیے کے بیٹے کو پتہ تھا کہ اگر میں نے اس کے سامنے اٹھایا تو یہ شور مچائے گا، اپنا حصہ مانگے گا یا میری شکایت لگا دے گا۔ اس نے ایسے کیا کہ جان بوجھ کے وہ نیچے گر گیا، اس انداز سے نیچے گرا کہ گرتے ہی اس نے وہ 1 روپیہ اٹھا کے تو اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ تو اسی سے اس کہاوت نے جنم لیا کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر گرتا ہے۔ یہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں گرتے۔ گرتے وہ نگاہوں سے بھی ہیں، گرتے وہ زمین پہ بھی ہیں، لیکن نظر ان کی سکے پہ ہوتی ہے اور یہ سکہ ہی سب کچھ کرواتا ہے۔ معذرت چاہوں گا کسی کی دل ازاری ہوئی ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔